اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ کوثر ایک بہت ہی مختصر سورہ لیکن بہت ہی زیادہ عظیم اور بہت ہی زیادہ فضیلتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ طاقت کے اعتبار سے بھی اس سورہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ سورہ کوثر بہت ہی چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں صرف 3 آیتیں ہوتی ہیں، اسی لیے اکثر ہمارے گھر کے اکثر بچوں کو سورہ کوثر ضرور یاد ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ بڑا ہی مستند ہے، بڑا ہی خاص اور بڑا ہی مجرب ہے۔ دولت کے حوالے سے یہ بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ اگر صرف 3 دن یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، صرف 3 دن سورہ کوثر کا یہ عمل کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت ہی جلد آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں، کاروبار میں، آپ کے گھر میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کو خوب دولت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت نہ رہے گی، کوئی بھی ایسی مراد نہ رہے گی کہ جو پوری نہ ہو، آپ کی کوئی ایسی دعا نہ ہوگی کہ جو قبول نہ ہو۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ مال و دولت کے حوالے سے بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کے ذریعے سے آپ اپنی تمام طرح کی حاجتوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یا پھر آپ پر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے، آپ کو قرض داروں نے پریشان کر رکھا ہے، تو آپ قرض سے نجات کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے پورے نہیں مل پاتے، یا پھر بھائی بہنوں کی شادی کرنے ہیں، بیٹے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، تو ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی طاقتور ہے اور بڑا ہی مجرب، بڑا پر اثر ہے۔ اس کا اثر پیارے دوستو بڑا ہی تیز ہے۔ آپ اس وظیفے کو دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، اور دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں من پسند جگہ اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنا رشتہ لگوانا چاہتے ہیں، گھر والوں کو منانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اکثر ہماری کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے، کوئی ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو بہت سالوں سے ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن پوری نہیں ہوتی، تو آپ دعا قبولیت کے لیے اور اپنے ورثوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ وظیفے کا طریقہ مکمل اچھے سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، بنا اسکپ کیے ہوئے دیکھیں، تاکہ آپ سے کوئی بھی ضروری بات نہ چھوٹے۔ اور آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، یہ دولت کے حوالے سے اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دے، غریب کو غنی بنا دے، اور اسے آپ اپنی تمام طرح کی حاجتیں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی دعا ہوگی اس وظیفے کی برکت سے بہت ہی جلد قبول ہو جائے گی۔ وظیفہ آپ کو کرنا کیسے ہے، کس وقت کرنا ہے، اس میں سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ہم ساری باتیں آپ کو اچھے سے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی حدیث بتا دیں کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی مبارک چشمہ عطا کیا جائے گا کہ جس پانی سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے تمام گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے۔ پیارے دوستو، اس چشمے کا نام بھی کوثر ہوگا۔ پیارے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اب ہم اس وظیفے کا طریقے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔
سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں یہ وظیفہ آپ نے لگاتار 3 دنوں تک کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب اور بہت ہی پر اثر ہے، یعنی کہ اس کا اثر بڑا ہی تیز ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ وظیفہ کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص بھی مکمل یقین رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اس کی تمام حاجتیں اور تمام خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں، رزق میں اور اس کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی تمام مرادیں اور خواہشوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ نے کسی خاص دن سے نہیں شروع کرنا، بلکہ آپ کی مرضی ہے، آپ جب چاہیں جس دن سے چاہیں یہ وظیفہ شروع کر لیں۔ آپ چاہیں تو سوموار کو شروع کر لیں، پیر کے دن شروع کر لیں، یا پھر منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، آپ کسی بھی دن اسے شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں پوری طریقے سے آپ کی مرضی ہے، اس کا کسی بھی خاص دن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے کسی بھی دن چھوڑنا نہیں ہے، غائب نہیں کرنا، ورنہ آپ کو وظیفہ پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو آپ ایک بھی دن وظیفے میں غائب نہ کریں، ایک بھی دن آپ چھوڑیں نہ، 3 دن لگاتار آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ جس دن بھی یہ وظیفہ شروع کریں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو فجر کی نماز ادا کر لیں۔ جب آپ فجر کی نماز کو پڑھ لیں، فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نماز سے فارغ ہو کر جا نماز پر ہی بیٹھے رہیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے میں کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی حاجت کا، آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو پریشانی کا حل آپ چاہتے ہیں، آپ سب سے پہلے اس کے بارے میں خیال کر لیں، اس کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں تصور کر لیں۔ آپ نے اپنی اس حاجت کے بارے میں، اس خواہش کے بارے میں سوچنا ہے کہ جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں خیال کر لیں۔ اگر آپ اپنے من پسند جگہ شادی کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں خیال کر لیں، یعنی کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو آپ اس کے بارے میں خیال کر لیں، تصور کر لیں اپنے ذہن میں۔ وظیفہ شروع کرنے کے لیے پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن آپ کو اگر درود ابراہیمی نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو کوئی درود پاک نہیں یاد تو آپ صرف صلی اللہ علی محمد بھی 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے وظیفہ کرنے کے دوران اپنے اس حاجت کے بارے میں پورا خیال رکھنا ہے، تصور اپنے ذہن میں بالکل اچھے سے بنائے رکھنا ہے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ ہی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 11 ٹائم سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے ہر مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ جب بھی سورہ کوثر پڑھنے والے ہوں تو شروع میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے دوستو، جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے پھر اسی دن عصر کی نماز کے بعد بالکل جس طریقے سے ہم نے آپ کو طریقہ بتایا بالکل ویسے ہی وظیفے کو کرنا ہے، یعنی کہ جب آپ عصر کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں تو آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درمیان میں یعنی کہ بیچ میں 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں، اور پھر جس دن آپ نے یہ وظیفہ کیا تو آپ نے پھر اسی دن رات میں عشاء کی نماز کے بعد پھر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں تو آپ نے اپنے حاجت کے لیے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا اس کے لیے آپ نے پورے یقین کے ساتھ، انتصاری کے ساتھ اور بہت ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ اچھے سے سمجھ لیں، آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کر کے دعا مانگنا ہے۔
بالکل اسی طریقے سے آپ نے تینوں دن اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ مان لیں آپ نے پیر کو یہ وظیفہ شروع کیا، آپ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ بالکل اسی طریقے سے عصر میں بھی آپ اپنا یہ وظیفہ کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ جب آپ عشاء میں یہ وظیفہ کریں تو عشاء کے بعد جب آپ یہ وظیفہ کر لیں، بالکل اسی طریقے سے 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، درمیان میں 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے آپ عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگ لیں اپنے اس حاجت کے لیے، اپنی اس مراد کے لیے۔ اور بالکل اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو 3 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مالی تنگ دستی کو بہت ہی جلد دور فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جو آپ کو بہت ہی ناممکن لگتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے بہت ہی جلد پورا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام طرح کے مسائلوں کو حل آپ کو عطا فرما دے گا۔ اگر آپ قرض دار ہوں گے تو آپ کو قرض ادا کرنے کے اسباب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا۔ اگر آپ من پسند جگہ شادی کرنا چاہتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس راہ میں آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلوں کے حل آپ کو مل جائیں گے۔ بس آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنے دل میں آپ نے بالکل بھی شک پیدا نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ آپ کو اس مجرب وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک، اہل و عیال تک، رشتہ داروں تک خوب شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔